بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق اسلام کی خوبیوں کے متعلق ہے۔ اسلام کی ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی اسلام کی طہارت، پاکیزگی اور صفائی ہے۔ اس کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پاکیزگی اور صفائی کا لحاظ نہیں ہے، جبکہ اسلام نے بہت سارے احکامات صفائی کے متعلق، پاکیزگی کے متعلق، صاف اور ستھرائی کے متعلق احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھیں، اس مسئلے کو دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم جو مسلمان، جہاں مسلمان رہتے ہیں، خصوصاً میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے اس شہر اور ملک کے اندر جو ہے صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے اسلام نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ صفائی کا، کہ آپ صفائی کا خاص خیال کریں، جبکہ ہمارے جو مخالف غیر مسلم ممالک ہیں، آپ ان کے اندر تھوڑا سا اس صفائی کو دیکھیں، ستھرائی کو دیکھیں، ان کے شہروں کو دیکھیں، ان کے محلوں کو دیکھیں، گلیوں کو دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے ان کے سڑکوں کو دیکھیں۔ آپ کتنے خوبصورت شہر ہیں، کتنی خوبصورت گلیاں، سڑکیں ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ملک پر تھوڑا سا نظر ڈال لینا تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ نہ ہمارے روڈ دیکھنے کے ہیں، گلیاں دیکھنے کے ہیں، محلے دیکھنے کے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے پائی جا رہی ہیں، جبکہ ہم خود اسلام کے مخالف کر رہے ہیں، تو خود بخود پھر یہ چیز ذہنوں میں بھی آ جاتی ہے، لوگوں کی طبیعتیں بن جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے پاکیزگی اور صفائی کا جو ہے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ تھوڑا سا اسلام کے جو ہے اسلام کے رخ کو پڑھیں، اسلام کی خوبیوں کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے، اور 5 مرتبہ انسان اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، اپنے اعضاء کو صاف کرتا ہے، اپنے بدن کو پاک کرتا ہے، اور رکھنا ضروری ہے۔ انسان منہ کو صاف کرتا ہے، ناک کو صاف کرتا ہے، کانوں کو صاف کرتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ جو ہے 5 مرتبہ جو ہے 3 بار دھوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اور اسلام اس صفائی کے متعلق جو ہے حکم دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس چیز کے متعلق زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ صفائی کا خیال کریں، آپ اپنی ستھرائی کا زیادہ خیال کریں۔ کیوں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے منہ کی صفائی نہیں رکھتے، اور منہ کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے دانتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے جراثیم، بہت ساری بیماریاں پیٹ کی جو ہے وہ منہ کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح ناک صاف نہ کرنے کی وجہ سے اندر جسم کے اندر بیماریاں سرایت کر جاتی ہیں، اور اسی طرح کانوں کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو اسلام نے تو صفائی کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو اچھے رکھیں گے، خوبصورت بنائیں گے اپنے آپ کو اور اپنے محلوں کو اور اپنی بستیوں کو، شہروں کو، گلی کوچوں کو، سڑکوں کو، تو انشاءاللہ العزیز ان بیماریوں سے بھی ہم دور رہیں گے۔ اب مین چیز جو ہے آج ہمارے جو ہے ملک کے اندر جو ہے صفائی کا نظام نہیں ہے، ستھرائی کا نظام نہیں ہے۔ جب جو ہے محلوں اور شہروں میں نہیں ہے، تو اسی طرح لوگوں کو بھی دیکھیں، ان کے اندر بھی یہ صفائی کا پہلو بہت کم نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی کے اوپر بہت سارے احکامات مقرر کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی غسل کے احکامات کو پڑھیں، وضو کے احکامات کو پڑھیں، طہارت کے بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غسل کے متعلق بھی، وضو کے متعلق بھی، یہ ساری چیزیں شریعت نے، اسلام نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں کہ ہم غسل کریں اور وضو کریں۔
تو یہ اس سے جو ہے انسان کے جسم کی جو ہے طبیعت وہ دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جو ہے تنگی ایک بندہ محسوس کرتا ہے، جسم کے اندر ایک کٹھن سی، تھکاوٹ سی، سستی سی بندہ محسوس کرتا ہے۔ نہانے سے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے سے جو ہے انسان ان چیزوں سے دور رہ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ صفائی کا بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے، اسلام نے بہت خوبی صفائی کے متعلق رکھی ہے کہ ایک حصہ ایمان کا ہمیں صرف صفائی کرنے سے ملتا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے گلی کوچے کو صاف رکھیں، اپنے شہر کو صاف رکھیں، اپنی سڑکوں کو صاف رکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں اور جو ہے صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے اندر جو ہے برکات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اور بہت سارے جو ہے اس طرح کے جو ہے لوگوں کا جو ہے واقعات بھی نظر آ رہے ہیں سامنے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے وہ صفائی کا جو ہے خیال نہیں کر رہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے صفائی اور ستھرائی کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابتدائی مسلمانوں کا جو ہے واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں اس کو دیکھا۔ ایک دفعہ ایک شخص کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس نعمت کو چھپایا کیوں ہے تو نے؟ اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ اپنے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتا؟ صفائی کا کیوں نہیں خیال کرتا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں، خود 11واں پارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی پاک اور صاف رہیں، اور پاکی کو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اسی طرح ایک شخص نے جو ہے دیوار پر تھوک دیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہوئی کہ یہ جو ہے دیواروں پر جو ہے تھوکنا، اور اسی طرح راستے پر جو ہے نا گندگی ڈال دینا، ٹھیک ہے، مکان صاف نہ کرنا، راستہ صاف نہ کرنا، اس سے بہت نفرت ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام جو ہے جو ہی اسلام میں جو ہے صحابہ داخل ہوئے، مسلمان داخل ہوئے، تو ان کو سب سے پہلے صفائی کا حکم دیا کہ آپ نے اپنے بدن کی، اپنے کپڑے کی صفائی کا خیال کرنا ہے۔ اگرچہ کپڑا پرانا ہو لیکن اس کو صاف کر کے تو پہننا ہے۔ آج کل ہم جو ہے نا اس پر جو ہے نا بالکل پیچھے ہیں، اس پر ہم زور نہیں دیتے، اس پر توجہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر اس وقت نازل ہوتی ہے جب ہم جو ہے صفائی کا خیال کرتے ہیں، صاف ستھرا کپڑا پہنتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ کپڑے ہی انسان کے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور باقی یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اچھے کپڑے پہنتا ہے اس کی طبیعت ہی علیحدہ بن جاتی ہے، اس کی طبیعت کی تنگی، سستی، کاہلی، کمزوری، غفلت، تھکاوٹ یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے جب انسان نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ خود بھی اب جو ہے اپنے جسم کی پاکی کا بھی خیال کرے، اپنے گھر کی جو ہے صفائی کا بھی خیال کرے، اور اپنے صحن کا بھی خیال کرے، اور اسی طرح اگر کسی جگہ میں رہ رہا ہے اس کا بھی خیال کرے، اس کو پاک اور صاف رکھے۔ اگر جس طرح کا آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ اپنی عہدے کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے معاملات کو مکمل کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے ایک ڈویژن کی، کمشنر صاحب ہیں یا کوئی ہے، تو آپ کم از کم اس چیز کو لاگو کریں، فالو کریں، اور اس صفائی کا خاص خیال کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس چیز پر آپ کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اسلام نے اس چیز کا بڑا حکم دیا ہے کہ ہم خود صفائی کریں، صاف ستھرے رہیں، اور جو ہے دوستوں کو بھی اور اہل محلہ کو بھی اور بستی والوں کو بھی ہم اس چیز کا حکم دیں۔ دوسرے ملکوں میں ہم دیکھیں اس چیز کو جو ہے لوگ بڑا وہ کرتے ہیں، اپنے محلوں کو، اپنے گلیوں کو اور اپنے سڑکوں کو، اپنے مکانوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں اپناتے۔ گوروں کی وہ چیز ہم اپناتے ہیں جو ہے اسلام کے خلاف ہو اور بالکل ہماری جو ہے زندگی کے خلاف ہو، ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے جس چیز کی مجھے اور آپ کو جو ہے ترغیب دی ہے، وہ ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا لاگو کریں، اپنے اندر جو ہے فالو کریں، اسلام کی خوبیوں کو لے آئیں۔ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے صفائی کرنا، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانا، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے سلام کو پھیلانا، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ غریبوں کا خیال کرنا، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ہمسایوں کا حق دباتے ہوئے اپنی ساری گندگی اٹھا کے اس کے در پہ پھینک دے۔ قطعاً اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا،
جو اسلام صفائی کا اتنا خیال کرتا ہے، اتنا حکم دیتا ہے، جیسا کہ آپ نماز کو دیکھ لیں، 5 وقت کی نماز مسلمان پڑھتا ہے اور 5 وقت کے لیے جو ہے قرآن نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکیزگی اور صفائی کے تم قرآن کو نہیں چھو سکتے جب تک تم پاک نہ ہو۔ تو بندے کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، ٹھیک، اللہ یہ کہ اگر کوئی اس کی مجبوری ہو، وگرنہ عام حالت کے اندر جو ہے اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی حالت میں ناپاک بھی ہو جائے تو جلد از جلد اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ آج کل ہماری عادت یہ بن چکی ہے، گاڑی والا ہے وہ اگر گاڑی پہ بیٹھا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہے، جو ہے کنو کھا رہا ہے، مالٹے کھا رہا ہے یا اس طرح گنڈھیری کھا رہا ہے، تو وہ اس کے چھلکے روڈ پر پھینک دے گا۔ یہ بہت بڑی گندی تربیت ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح گاڑی والا جا رہا ہے تو سائیکل والے کا خیال نہیں کرے گا، موٹر سائیکل والا جا رہا ہے تو اس سے چھوٹے سائیکل والے کی چھوٹی سواری کا خیال نہیں کرے گا۔ تو ہم ان کا جو خیال نہیں کرتے، اگر کیچڑ ہے تو ہم بند سواری میں بیٹھے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، جس طرح ہو رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی خود بخود جو ہے اپنے ذہن طور پر جو ہے تربیت بنائیں گے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے روڈ، ہماری گلی کوچے، ہمارے جو ہے سڑکیں خود بخود صاف رہیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے روڈ پر چلنے والے کسی بندے کی تربیت نہیں ہے، جو بھی جس طرح کا بندہ ہے جا رہا ہے، بس اپنی مرضی سے جہاں کھایا، کھانے کے بعد جہاں دل کرا اس نے چھلکے ڈال دیے۔ جبکہ آپ اگر مغربی ممالک کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ نہیں ہے، آپ اگر کھا رہے ہیں تو چھلکے جہاں ڈالنے ہیں ان کے جو ہے نا باکس بنے ہوئے ہیں، تو وہاں ایسے روڈوں پر نہیں ڈالنے ہوتے۔ آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی اسلام پر چلنے والا بنائے اور اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔